मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा जुइलस्सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून। आपको पता है इससे पिछले रुकू में हलाल और हराम का तज़किरा था ना कि अपनी तरफ से चीज़ों को हलाल और हराम मत करो। तो यहाँ बाज़ लोग ये इश्काल किया करते थे कि यहूदियों पर भी तो मछली हफ्ते के दिन हराम थी, हफ्ते के दिन की ताज़ीम में उनके लिए हराम था कि मछली नहीं खानी, मछली का शिकार नहीं करना, तो मछली एक हलाल जानवर भी तो हराम हुई थी ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये हमने यहूदियों पे किसी ख़ास वजह से, गुनाह की वजह से हमने खुद हराम की थी, और हफ्ते का दिन जो हमने उनके लिए ताज़ीम वाला बनाया, इस तौर पे ताज़ीम कि मछली का शिकार नहीं करना, ये ख़ास यहूदियों के हक़ में बनाया गया है, ये कोई कॉमन हुक्म नहीं था। तो ये भी अल्लाह की तरफ से था। आगे अल्लाह ने यहूदियों की जो ताबीर की ना, वो यहूद के बजाय किससे की? इख्तलफू फीही, कि उन्होंने भी फिर इसमें इख्तलाफ किया। उन नालायकों ने उस दिन की भी ताज़ीम नहीं की, और कुछ लोगों ने शिकार नहीं किया, कुछ लोगों ने शिकार किया। तो इसकी डिटेल तो दूसरे मकामात पर ज़्यादा है, यहाँ अल्लाह ने सिर्फ एक इजमाली तौर पर इसका बयान किया। फरमाया इन्नमा जुइलस्सब्तु, हफ्ते का दिन तो सिर्फ बनाया गया था, अलल्लज़ीना इख्तलफू फीही, सिर्फ उन लोगों पर जिन्होंने इख्तलाफ किया, अमली इख्तलाफ, यानी वो भी उन्होंने उसकी ताज़ीम नहीं की, बल्कि आधों ने की, आधों ने नहीं, कुछ ने की, कुछ ने नहीं की। व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, और तेरा रब क़यामत के दिन उस चीज़ के बारे में फ़ैसला कर देगा जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे थे, यानी अमली फ़ैसला। वो क्या है कि सज़ा देगा उन लोगों को जिन्होंने ताज़ीम नहीं की, और उनको जज़ा देगा जिन्होंने ताज़ीम की। तो ये एक वाक़या जुज़विया था, ये हमेशा के लिए नहीं था, ये बताना मकसद है। आगे सूरत का अल्लाह इख्तिताम कर रहे हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दलाइल तौहीद पर भी कायम कर दिए, इनको मिसालें भी दे दी, और अल्लाह की नेमतों को भी बयान कर दिया। सूरह नहल में कहीं दूध की मिसाल, कहीं शहद की मक्खी की मिसाल। तो आप अपने काम में लगे रहें। अब चूँकि मुखालफत बहुत हो रही है, तो इस मुखालफत की वजह से ना तो आपने दावत छोड़नी है, और ना दावत के तरीक़े में कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना है जिसमें जज्बातियत का उनसर गालिब हो, हिकमत और मसलहत का उनसर मगलूब हो। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने हिकमत के साथ, सब्र के साथ और बेहतरीन तरीके से दावत में लगे रहना है। इस फिक्र में छोड़ दें कि कौन आपकी दावत को मानता है, कौन आपकी दावत को नहीं मानता। लिहाजा फरमाया उदउ इला सबीली रब्बिक, आप अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए, बिल हिकमती, इल्म की बातों के साथ, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है, यानी आप इल्म के मोती बिखेरते रहिए, इस तरह से लोगों को दीन की तरफ माइल करें। वल मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन वाज के साथ। बेहतरीन वाज क्या होता है? जो मौके के मुताबिक हो। सबसे बेहतरीन तबलीग किसे कहते हैं? जो उस वक्त के लिहाज से सूटेबल हो। बाज़ दफ़ा सख्ती मुनासिब होती है, बाज़ दफ़ा नरमी मुनासिब होती है, बाज़ दफ़ा अल्फाज का सिलेक्शन वो मुनासिब नहीं होता जो आप कर रहे हैं। यानी मौके के लिहाज से जो तरीक़ा सबसे ज़्यादा मुअस्सिर हो, वो तरीक़ा आप इख्तियार कीजिए। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और आप इनसे बहस कीजिए उस तरीक़े पर जो सबसे बेहतर हो। वो बेहतर तरीक़ा कौन सा है? नरम लहजे में, और दलाइल की दुनिया में इंसान दलाइल से बात करे, जो भी एक किसी भी ज़माने में सूटेबल और बेहतरीन तरीक़ा समझा जाता है, वो तरीक़ा। और इसमें यह भी है कि नरम तरीक़ा, जैसे कि आगे आ रहा है कि इंतकाम मत लो, अगर लेना है तो फिर इतना इंतकाम ले सकते हो जितना जुल्म किया है। तो जादिलहुम बिल्लती ही अहसन में ये भी दाखिल हो गई बात कि सब्र के साथ आपने उनको दीन की दावत देनी है। आगे अल्लाह फरमाते हैं इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, ये गोया कि इश्काल का जवाब है कि अल्लाह, जब हम बहुत अच्छे तरीके से उनको दावत देंगे और हम सब्र का रास्ता इख्तियार करेंगे, हिकमत के साथ बुलाएंगे, तो चंद अक्लमंद लोग तो आ जाएंगे इससे, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी हठ धर्मी और ज़िद का शिकार हैं। तो हमें फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग तो दीन पे आएंगे ही नहीं। तो इस तरह तो दीन फैल ही नहीं रहा, हम कैसे उनको दीन की दावत दें? ये तो इसका तो हमें नतीजा नज़र ही नहीं आ रहा। उसका अल्लाह ने आगे जवाब दिया कि जिस तरह से आपको दावत देने का मुकल्लफ बनाया है ना, आपने उसी तरह से दावत देनी है। क्यों? इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली, अल्लाह को खूब पता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है। तो अल्लाह तो जानता है ना, तो छोड़ दें आप, जो गुमराह होना होगा हो जाएगा, लेकिन आपने अपने दावत के तरीके में
وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا جو حکمت سے خالی ہو۔ ہوتا اصل میں یہ ہے نا کہ جب کوئی مان نہیں رہا ہوتا نا تو انسان پھر بعض دفعہ ایسا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو سوٹیبل نہ ہو۔ اس کی بالکل واضح مثال ہے کہ آج کل ملک میں بغاوت کی باتیں بہت ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان اسلامی ریاست ہے لیکن چونکہ پریکٹیکلی اسلام نافذ نہیں ہے لہذا مسلح جہاد کرو۔ اب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں، اس سے کامیابی تو نہیں ملے گی، جو تھوڑا بہت دین رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں، پھر ہم کچھ طریقہ اختیار نہ کریں۔ بھائی وہ طریقہ اختیار کریں جو سوٹیبل ہو، جو حکمت پر مبنی ہو۔ اب لوگ پھر جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جو حکمت پر مبنی طریقہ ہے نا وہ تو ہم نے کئی سالوں سے استعمال کر کے دیکھ لیا، اس کا تو کوئی رزلٹ نکل ہی نہیں رہا، اس کا تو کوئی، حالانکہ کوئی سالوں سے وہ طریقہ اختیار کیا ہوتا نہیں ہے بلکہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض کیا بھی ہو تو بھائی اگر رزلٹ نہیں نکل رہا تو اس کے نتیجے میں ہم وہ طریقہ تھوڑی اختیار کر سکتے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوں۔ تو ایسے موقع پہ یہی کہا جائے گا بھائی ہم اسی کے مکلف ہیں جو حکمت اور مصلحت پر مبنی طریقہ ہو، باقی پھر اللہ کو پتہ ہے کہ کون گمراہ ہے، اللہ خود ہی انتقام لے لے گا۔ ہم کبھی بھی لوگوں کی ہدایت کے چکر میں ہدایت پر زبردستی لانے کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے جو گراؤنڈ ریئلٹی جس سے میچ نہ کر رہی ہو اور اس طریقے میں فائدے کے بجائے نقصانات کا خطرہ زیادہ ہو۔ تو چونکہ مکہ میں مسلمان کمزور تھے، مدینہ میں تو اجازت دی آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں، لیکن مکہ میں اجازت نہیں تھی۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ ابھی آپ کمزور ہیں، آپ نے دعوت دے رہے ہیں محبت کے ساتھ اور اس کا رزلٹ نہیں آ رہا، دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو ہو بھی رہے ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ یہ طریقہ تو سوٹیبل نہیں ہے، تو ہمیں تو تلوار اٹھانے کی اجازت دے، ہم ان پہ سختی کریں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ 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 نہ، آپ نے حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز سے ان کو دعوت دینی ہے، اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ باقی کوئی اگر ایمان نہیں لے کر آ رہا تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کون گمراہ ہے، تو اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا جس میں نقصان کا خطرہ اور بھی زیادہ ہو، جو تھوڑی بہت قوت ہے وہ بھی ختم نہ ہو جائے کہیں۔ تو بالکل یہ آیت آج کے حالات پہ فٹ آتی ہے کہ ہم اسباب کے مکلف ہیں، ہم کسی کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لا سکتے، ہم نے اپنی ذمہ داری زمینی حقائق کو دیکھ کر پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد لوگ اگر نہیں آ رہے دین پر تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، پھر اللہ کو پتہ ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہو رہا ہے، اللہ آخرت میں انتقام لے لے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، صرف مکہ کے لیے نہیں، آج کے ہر زمانے کے لحاظ سے یہ آیتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کون ہدایت کے راستے پر آ رہا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم انتقام لو بھی، یعنی انتقام بھی لینے کی اجازت ہے نا، اگر کوئی آپ پہ ظلم کرتا ہے تو جتنا ظلم کرے، قرآن میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے، ایک تھپڑ مارا تو شرعاً آپ کو اجازت ہے کہ اس حد تک انتقام لے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی جب لینے کی، اتنا انتقام لینے کی قدرت بھی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم انتقام لو بھی، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اتنا ہی انتقام لینا جتنا تم پہ ظلم ہوا، اس میں بھی تمہیں زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر سے کام لوگے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مسلمان کمزور ہیں، ابھی اگر برابر سرابر بھی بدلہ لیا نا تو اس میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہیں، لہذا اب بھی بہتر یہی ہے کہ صبر کر لو، برداشت کر لو، اللہ انشاءاللہ مسلمانوں کو قوت دے گا، طاقت دے گا۔ مدینہ میں حالات چینج ہو رہے ہیں، وہاں ایک ریاست بنے گی، پھر اللہ پھر تم پر کوئی اس طرح ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا، تو اس وقت تک صبر کا راستہ اگر اختیار کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب کر رہے ہیں کہ صحابہ کو تو اللہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی شخصی انتقام لیا جا سکتا ہے، کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ میں اگر طاقت ہے تو اتنا انتقام لو، لیکن ان کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ صبر کرنا ان حالات میں بہرحال بہتر ہے۔ جیسے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم کب تک صبر کریں، ہم انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جلدی مت کرو، اللہ کی مدد آئے گی، تو آپ نے مزید صبر کی تلقین کی، تو اجازت دی انتقام لینے کی، لیکن ترغیب صبر کی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحب عزیمت پیغمبر تھے تو آپ کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو صبر ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، آپ نے انتقام نہیں لینا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، اللہ سے توفیق مانگیے کیونکہ بہت زیادہ مشکلات ہیں، ان میں جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی صبر کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو اللہ سے مدد مانگیے۔ نمبر دو، اس میں تسلی بھی ہے
کہ آپ کو صبر کرنا مشکل بہت لگ رہا ہے، لیکن یہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اسباب کو نہ دیکھیں، اللہ کی توفیق کو دیکھیں، تو اللہ توفیق دے گا آپ کو صبر کی، اور وہ صبر آپ سے ہو جائے گا۔ تو یہ جو مایوسی ہو رہی ہے نا کہ پتہ نہیں میں ان حالات میں صبر کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، تو بھئی آپ نے تھوڑی کرنا ہے، اللہ آپ کو توفیق دے گا نا، تو جو کام کی اللہ توفیق دے دے اس سے کون روک سکتا ہے؟ تو اس میں تسلی بھی ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ سے صبر ہو جائے گا، آپ مایوس نہ ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اب جب صبر کریں گے تو پھر وہی اشکال ہوگا کہ یہ لوگ تو پھر مسلمان ہوں گے نہیں، اس دعوت سے تو یہ دین پھیل نہیں رہا، اس کا تو بہت تھوڑا اثر ہے، چند لوگ ہی اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ نے ان پر غم نہیں کرنا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، اتنے لوگ کفر پہ مر کیوں رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو اسلام کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں اس سے تنگی میں نہ آئیں۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے، زمینی نقشے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فتح ملے گی، جو بڑی سخت تدبیریں کر رہے ہیں اور بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اسباب تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نہ غم کریں اور نہ آپ تنگی میں جائیں۔ کیوں؟ اللہ کا قاعدہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کیا قاعدہ ہے؟ وہ سورہ نحل کی آخری آیت میں اللہ نے بیان کر کے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو تسلی دی۔ وہ قاعدہ یہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور خوب اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں صبر کرنا بہت مشکل تھا نا، اس لیے اس کو بہت اچھے عمل سے تعبیر کیا کہ جو احسان کرتے ہیں، بہت اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ ہے انہی کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو ظاہر ہے کامیاب اسی نے ہونا ہے نا۔ ٹھیک ہے، طاقت ان کے ساتھ ہے، قوت ان کے ساتھ ہے، اسباب ان کے ساتھ ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو، لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ ہوگا فتح اسی کو ملے گی۔ لیکن آپ نے حکمت والا راستہ تبلیغ کا چھوڑنا نہیں ہے، اور حکمت ہی کے ساتھ آپ نے ان کو بلانا ہے۔